اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وعلی للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین وقد تکون بمعنى الباء نحو مررت علیہ بمعنى مررت به وقد تکون بمعنى فی الی آخرہ۔ آج ہماری بحث جو ہے حروف جارہ میں سے علی ہے۔ جس طرح ہم نے با، الی، من، الی ان کے معنی اور مثالیں مفصل طریقے سے بیان کیے ہیں جو کہ حروف جارہ میں سے تھے۔ اسی طرح ایک علی بھی ہے، اس کے بھی معنی ہے اور اس کے بھی ہم انشاءاللہ مثالیں پیش کریں گے وضاحت کے ساتھ۔ تو علی جو ہے سب سے پہلا جو جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ استعلاء کے لیے ہے، طلب عالی، بلندگی، کسی چیز کے بلند ہونے کو، یعنی کہ کوئی جملہ جب آپ استعمال کرتا ہے جس میں علی ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بلند جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہ استعلاء کی مثال ہے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو علی کا معنی جو استعلاء پر آئے تو اردو میں اس کا معنی ہوگا پر، یعنی زید چھت پر ہے، زید علی السطح۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھار یہ علی جو ہے واقعی اور حقیقتاً جو ہے کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے مثلا مجازی چیز کو بیان کرنا ہو، یعنی واقعاً دیکھنے میں نظر آنے میں تو وہ بلند نہیں ہے لیکن مثالوں کے ذریعے سے ہم نے اس کو بلند کیا ہوا ہے۔ جیسے میرے گردن پر قرض ہے، تو قرض گردن پر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس طریقے سے استعلاء یہ بھی استعلاء ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار جو ہے علی جو ہے معنی میں آتے ہیں با کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھار اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آسان ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار جو ہے علی جو ہے فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھار یہ جو ہے یہاں تک جو جتنا بیان کیا ہے وہ اسی علی کے بارے میں ہے، یعنی حروف جارہ میں سے علی ہے جو کہ اس کے 3 معنی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے حروف جارہ میں سے ان ہے۔ ان جو ہے کسی چیز کے بعید ہونے کو، دور ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یا مثلا کسی چیز سے گزرنے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعد اور مجاوزہ، بعد کہتے ہیں بعید چیز کو، کوئی چیز آپ سے دور ہو یا بعید کر رہا ہو، دور کر رہا ہو۔ مجاوزہ یعنی کسی چیز سے تجاوز کرنا، گزر جانا، اس کے معنی میں آتے ہیں۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک فی ہے جو کہ ظرفیت کے لیے آتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار یہ جو فی ہے استعلاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح علی استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح فی جو ہے بمعنی علی بھی آتے ہیں، استعلاء کے لیے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک جو ہے کاف ہے جو کہ تشبیہ کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مشابہت کرنا ہو، کسی چیز کے شکل کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا ہو، تو اس طریقے سے معنی کو وضاحت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے زید کالاسد، زید جو ہے شیر کی طرح ہے، تو یہاں پر زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ کبھی کبھار کاف جو ہے زائد ہو کر بھی آتے ہیں، جیسے لیس کمثلہ شیء، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم شرح میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے بیان ہوا کہ حروف جارہ میں سے ایک علی ہے، وہ علی ہے للاستعلاء جو کہ استعلاء کے لیے آتے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو چھت جو ہے اس میں مکان جو کہ کسی جگہ کا نام ہے، زید اسم ہے جو کہ کسی شخص کا نام ہے، علی السطح یعنی چھت پر ہے، تو یہ بلند اور عالی ہونے پر دلالت کر رہا ہے، تو یعنی چھت کے اوپر وہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ علیہ دین، یہ 2 مثالیں اس لیے دیے چونکہ ایک جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک جو ہے نظر نہیں آتے، لیکن ہے بلندگی کے معنی میں۔
چاہے ہمیں نظر آئے تو بھی اعلیٰ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے نظر نہیں بھی آتا ہو تو بھی آپ اعلیٰ کو استعلاء کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے زید الاسد ہی جو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے، وہ علیہ دین، دین تو ہمیں نظر نہیں آتے کسی کے گردن پر ہے، لیکن ہے اس کے گردن پر دین، قرض ہے، دین کا مطلب قرض، تو اس کے لیے بھی ہم اعلیٰ استعمال کر سکتے ہیں. اعلیٰ بمعنی استعلاء. علیہ دین. وقد تکون بمعنی الباء، کبھی کبھار یہ حرف اعلیٰ حروف جارہ میں سے جو اعلیٰ ہے وہ با کے معنی میں بھی آتے ہیں. نحو، مثال کے طور پر مررت علیہ بمعنی، مررت علیہ کا معنی کیا ہے؟ مررت بہ، میں اس سے گزرا. یعنی یہ جو با کا معنی جو گزرنے کے بارے میں، تعدیت کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا، یا الصاق حقیقی و مجازی کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا، وہی معنی یہاں پر آئے گا. یعنی مررت علیہ یعنی مررت بہ، میں اس سے گزرا، یعنی میرا گزرنا اس کے ساتھ ہوا، اس طریقے سے. وقد تکون بمعنی فی، کبھی کبھار یہ حرف اعلیٰ جو ہے فی کے معنی میں بھی آتے ہیں. نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ فِي سَفَرٍ، وَإِن كُنتُمْ، اگر تم لوگ ہو عَلَى سَفَرٍ، کسی سفر پر، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ یعنی تم میں سے کوئی کسی سفر پر ہو. تو یہاں پر جو ہے عَلَى بھی معنی کیا ہے؟ فی ہے، یعنی تم میں سے کوئی سفر پر ہو، یعنی فی سفر، سفر میں ہو، اس کا ترجمہ یوں ہوگا. تو علی سفر، سفر مجرور، علی حرف جر. وعن، حروف جارہ میں سے ایک جو ہے حرف عن ہے. یہ حرف عن جو ہے للبعدی، کسی چیز کے بعید ہونے کو بیان کرتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ سے دور ہو اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ عن آتے ہیں. والمجاوزتی، تجاوز یعنی گزرنے کو کہتے ہیں. تجاوز یعنی عربی میں گزرنے کو کہتے ہیں. ایک چیز سے گزر کر آپ جائے تو اس جگہ کو مجاوزہ کہا جاتا ہے. تو جیسے کہ یہاں پر مثال دے رہے، نحو رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو پھینکا کمان سے. رمیتو، میں نے پھینکا، السہم، تیر کو جو کہ اسم مفعول ہے، عن القوس، کمان سے. کمان اسم مجرور عن کے ذریعے سے. تو جو ہے یہاں پر رمیت السہم عن القوس یعنی تیر کو قوس سے پھینکا، یعنی دور کیا گیا. کمان کے ذریعے سے ہم نے تیر کو دور کیا، اس سے گزرنے دیا. یعنی آپ یوں کہیں گے کہ تیر کو قوس یعنی جو ہے کمان سے دور کیا گیا یا اس سے گزار دیا گیا، دونوں معنی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ بہت کا معنی بھی یہاں پر موجود ہے اور مجاوزت کا معنی بھی موجود ہے. تجاوز کیا کمان سے اور دور ہوا کمان سے. تو یہ وفی، اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک جو ہے حرف فی ہے. فی جو ہے للظرفیتی، ظرفیت کہلاتے ہیں. داخل، کسی ظرف کے معنی میں، یعنی کسی مثلا زید جو ہے گھر کے اندر داخل ہے تو زید فی الدار، زید گھر کے اندر داخل ہے. اندر یعنی فی کا معنی جو ہے اندر ہوتا ہے. نحو، مثال کے طور پر المال فی الکیس، پیسے کہاں پر ہے؟ پلاسٹک میں ہے، یا مثلا بیگ میں ہے تو آپ کہیں گے، یا جیب میں ہے تو آپ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. المال فی الکیس یعنی یا شاپر میں ہے. کیس جو ہے کسی بھی ظرفیت، ظرف کو کہا جاتا ہے جو چیزیں رکھنے کی جگہ، چاہے وہ کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اس کو کہا جاتا ہے. یعنی المال فی الکیس، پیسے جو ہے جیب میں ہے، اس طریقے سے. تو یہاں پر جو ہے فی بمعنی ظرف ہے. المال فی الکیس، کیس جو ہے مظروف ہے، فی جو ہے حرف جر ہے، فی الکیسی. وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ، اسی طرح میں نے دیکھا کتاب کو. فی الکتابی، کتاب میں دیکھا، کتاب میں دیکھا تو یہ کتاب مظروف ہے. یعنی تو یہاں پر دو مثالیں اس لیے دی ہیں چونکہ کبھی کبھار جو ہے آپ مادیات کی مثال دی جاتی ہے جو دیکھے جاتے ہیں، ظاہراً آنکھوں سے نظارہ کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھار آپ آنکھوں کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہی نہیں ہوتے، مجازن ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اس لیے دو مثالیں دی ہیں. وَلِلْإِسْتِعْلَاء، اسی طرح فی جو ہے استعلاء کے معنی میں بھی آتے ہیں. دوسرا معنی جو ہے استعلاء ہے اس کا. نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یقیناً ہم آپ کو
پھانسی لگائیں گے فی جذوع النخلی یعنی خورما کے ٹہنیوں پر، خورما کے درخت کے ٹہنیوں کے ذریعے سے تمہیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تو فی جذوع النخلی، نخلی میں یہ جو فی ہے، فی جذوع النخلی میں جو فی ہے وہ بمعنی استعلاء ہے، یعنی آپ کو ہم یقیناً بیقیناً پھانسی پہ لٹکائیں گے تو وہ خورما کے درخت کا جو ہے ٹہنیاں ہوں گے، اس کے اوپر ہم آپ کو کیا کریں گے، پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ تو اس کا معنی یوں ہوگا، تو یہاں پر جو ہے فی بمعنی استعلاء ہے، یعنی آپ یوں کہیں گے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعٍ نَخْلِ، آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ ختم ہو گئی فی کے دو معنی۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک جو ہے والکاف، حروف جارہ میں سے ایک جو ہے کاف ہے، للتشبیہ، کاف جو ہے تشبیہ کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تشبیہ یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ شباہت دینا۔ نحو مثال کے طور پر زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کالاسد میں کاف تشبیہ ہے، زید کو شباہت دے رہا ہے اسد کے ساتھ، تو یہاں پر کاف جو ہے تشبیہ کے لیے آئے ہیں۔ وقد تکون زائدتاً، اور کبھی کبھار یہ حروف جارہ میں سے جو کاف ہے وہ تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ وہ زائد کے معنی میں بھی آتے ہیں، تشبیہ کے لیے بھی آتے ہیں اور ساتھ کبھی کبھار وہ زائد ہو کر بھی آتے ہیں۔ تو زائد ہو کر آنے سے یعنی اس کا معنی میں فرق نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو رکھے جملے میں یا نہ رکھے، جیسے کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لیس کمثلہ میں زائد ہے کاف، چاہے آپ کو کاف یہاں پر لیس مثلہ شیء پڑھے یا آپ لیس کمثلہ شیء پڑھے، بات ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے مثل شباہت رکھنے والا کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ اس کے برابر میں تھوڑا بہت جو شباہت رکھتا ہو وہ بھی چیز اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے حروف جارہ میں سے ایک کاف تھا جس کے دو معنی یہاں پر بیان کیے، ایک تشبیہ کے لیے، دوسرا زائد۔ و اسی طرح جو ہے مز و منزو، مز اور منزو بھی حروف جارہ میں سے ہیں۔ لِابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، لیکن یہ جو مز و منزو ہے ابتدائے غایت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کب، کس کے لیے، زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں جو ابتدائے غایت تھی، کوئی سفر کیا تھا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، مثلا 1 مہینہ پہلے میں نے سفر کیا ہو تو اس زمانے میں یعنی 1 مہینہ پہلے میں نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا، اس سفر کے آغاز کو، ابتدا کو بیان کرنے کے لیے کون آتا ہے، مز اور منزو آتے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، دیکھو یہاں پر جو ہے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ او منذ یوم الجمعہ، مز اور منذ دونوں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے ما رأیتہ، اس کا ترجمہ یوں ہوگا میں نے اس کو نہیں دیکھا، مز یوم الجمعہ جمعے کے دن سے، او منذ یوم الجمعہ جمعے کے دن سے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، تو یعنی جو نہیں دیکھا ہے وہ جمعے کے دن سے ہم نے نہیں دیکھا، یعنی ای ابتداء عدم رؤیت ایاہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، کان یوم الجمعہ الی الان، ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، یعنی جمعہ کے دن سے لے کر آج اربعاء تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، آج بدھ کے دن تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو عدم رؤیت زمان ماضی کو بیان کیا، کب سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، مثلا زید کو جمعہ کے دن سے لے کر آج بدھ کے دن تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، اس کو بیان کرنے کے لیے ابتداء غایت زمانی ماضی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ای ابتداء عدم رؤیت ایاہ، میرا اس کا نہ دیکھنا اس کی ابتدا ہے، کان یوم الجمعہ جمعہ کے دن سے، الی الان ابھی تک۔ وقد تکونان، کبھی کبھار یہ دونوں یعنی کون، تکونان، ہما یعنی مز اور منزو، بمعنی جمیع المدہ، یہ تو پہلے ہم نے بیان کیا کہ ابتدائی عدم رؤیت مکانی کو بیان کرنے کے لیے، زمان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھار یہ جو مز و منزو ہے تمام مدت
को बयान करने के लिए भी आते हैं। जैसे नहू मिसाल के तौर पर मा रअयतुहु मुज़ यौमैन औ मुंज़ यौमैन ए जमीअ मुद्दतु इन्क़िताअ रुयति इय्याहु यौमान। इसका तर्जुमा यूँ होगा मा रअयतुहु मुज़ यौमैन, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा। मा रअयतुहु मुज़ यौमैन औ मुंज़ यौमैन, 2 दिन नहीं देखा। ए यानी इसकी तफसीर यूँ होगा जमीअ मुद्दति इन्क़िताअ रुयति इय्याहु, मेरा उसका मुकम्मल न देखना हुआ यौमान, वो सिर्फ कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन हो गए मैंने उसको नहीं देखा, यानी मुकम्मल 2 दिन के अंदर मैंने उसको नहीं देखा है, उसको बयान करने के लिए आते हैं। इसी तरह हुरूफ जार्रा में से एक है वह रुब्बा, रुब्बा है। रुब्बा जो है उसके भी बहुत सारे मानी हैं, उनमें से एक जो है लित तकलील, किल्लत को बयान करने के लिए आते हैं, कम को बयान करने के लिए। जैसे हम कहते हैं कम अज़ कम, तो ये अरबी में जब हम पढ़ेंगे तो रुब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। वला यकूना व रुब्बा लित तकलील वला यकूना मजरूरहा इल्ला नकिरतन मौसूफतन, लेकिन रुब्बा जिस हर्फ पर दाखिल होंगे ज़रूरी है कि वो नकरा मौसूफ़ा हो, नकरा मौसूफ़ा हो, तब जाके वो मजरूर होंगे। व इल्ला रुब्बा के ज़रिए से दूसरे जो मारिफा हो वो वग़ैरह मजरूर नहीं होंगे, ये शर्त है उसकी। यानी रुब्बा के लिए जो मदखूल है और उसके माना क़िल्लत देने के लिए शर्त है कि वो नकरा मौसूफ़ा हो। ये व रुब्बा लित्तक़लील, तक़लील के लिए आते हैं। वला यकून मजरूरहा, यानी मजरूर रुब्बा नहीं होता, इल्ला मजरूर रुब्बा हो तो नकरतन मौसूफ़तन, नकरे मौसूफ़ा होते हैं। वला यकून मुतअल्लक़हु इल्ला फ़िअलन माज़ियन, दूसरी शर्त यह कि वो उसका मुतअल्लक़ फ़ेल माज़ी के अलावा कुछ नहीं होता। पहली बात यह कि मजरूर होने के लिए पहली शर्त उसकी यह है कि वो नकरे मौसूफ़ा हो, दूसरी शर्त यह कि वो फ़ेल माज़ी उसका मुतअल्लक़ बने हैं। ये रुब्बा की 2 शर्तें मजरूर जर देने के लिए। यानी अगर रुब्बा किसी हर्फ को जर देना हो तो उसकी 2 शर्तें हैं। नहू मिसाल के तौर पर रुब्ब रजुलिन करीमिन लक़ैतुहु, रुब्ब रजुलिन, मेरा जो मुलाकात जो है यानी कम अज़ कम उन लोगों से होते हैं, कम मुद्दत में जो मेरी मुलाकात जो होगी वो अक्सर जो कम मुद्दत कम लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। मेरी मुलाकात अक्सर तौर पर अगर आप देखें तो बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं वो कम होते हैं मेरी मुलाकात में। तो यहाँ पर तकलील को बयान कर रहे हैं। करीम जो रजुल है वो बहुत ही कम है, यानी अच्छे लोगों के साथ मेरी मुलाकात बहुत कम है। इस तरीके से रुब्बा रजुलिन करीमिन लक़ैतुहु, तो यहाँ रुब्बा रजुलिन, रजुलिन में नकरा भी है रजुल और वसफ़ सिफ़त भी है, करीम सिफ़त नकरा मौसूफ़ा। और इसी तरह जो है मुताल्लक़ जो है फ़ेल माज़ी ही आया है, जैसे कि लक़ैतुहु उसकी जो है मुताल्लक़ है, उसका मुताल्लक़ है लक़ैतुहु फ़ेल माज़ी, लक़ैतु फ़ेल माज़ी है। तो यानी नकरा जो है रजुलिन को मजरूर करार देने की जो 2 शर्तें थी वो यहाँ पर क्या है? मुकम्मल है। वक़त कभी कभार तदखुल अला ज़मीरिल मुबहम, तदखुल अला ज़मीरिल मुबहम, कभी कभार ये रुब्बा ज़मीर मुबहम पर भी दाखिल होता है। ज़मीर मुबहम से मुराद कौन सी ज़मीर है? यानी वो ज़मीर जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ पलट रही है, यानी वो ज़मीर जिसका मर्जा हमें मालूम नहीं है, मुबहम है। कभी मुमकिन है कि वो फ़ाइल की तरफ हो, कभी मुमकिन है वो जमा की तरफ हो, कभी मुमकिन है वो तस्निया की तरफ लौट रहा हो, कभी मुमकिन है कि वो मुफ़रद की तरफ हो, कभी मुमकिन है वो दोनों मुअन्नस हो। तो तस्निया मुअन्नस, तस्निया मुज़क्कर, जम मुज़क्कर, हर कोई यानी उसमें मुबहम पाया जाता है। तो उस ज़मीर को ज़मीर मुबहम कहा जाता है जिसका मर्जा हमें मालूम नहीं है। मुमकिन है किसी भी ज़मीर यानी मर्जा कोई भी हो सकता है, उसको कहते हैं ज़मीर मुबहम। तो ये रुब्बा जो है ज़मीर मुबहम पर भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जब ये ज़मीर मुबहम होगा तो वला यकून तमीज़ुहु, इसकी तमीज़ इल्ला नकरतन मौसूफ़तन, वहाँ भी नकरा मौसूफ़ा का होना क्या है? शर्त है। नकरा मौसूफ़ा का होना ज़रूरी है, चाहे वो ज़मीर ज़मीर मुबहम ही क्यों ना हो। ना हो मिसाल के तौर पर रुब्बहु रजुलन जवादुन लक़ैतुहु, कम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है जवाद है, यानी मसलन
اس کے اندر جو ہے جوات، اس کے اندر جو ہے بخالت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے سخاوت مندی ہے جس سے میں ملاقات کرتا ہوں. یعنی بہت کم لوگ ہیں جس کے اندر سخاوت مندی ہے جس سے میری ملاقات ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے ربہو میں ضمیر ہو جو ہے مبہم ہے، کس کی طرف پلٹ رہی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا متعلق کیا ہے؟ نکرہ موصوفہ ہے جو کہ رجلن ہے. ٹھیک ہے. والواو للقسمی، اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک جو ہے حرف جو ہے واو ہے جو کہ کس کے لیے آتے ہیں؟ قسم کے لیے. والواو، حروف جارہ میں سے ایک واو ہے جو کہ للقسم، قسم کے لیے آتے ہیں. وہیا، یہ جب واو قسم کے لیے ہو تو لا تدخل، یہ داخل نہیں ہوتا ہے الا علی اسم الظاہر، یہ اسم ظاہر پر ہی داخل ہوگا. لا علی الضمیر، ضمیر پر داخل نہیں ہوگا. یعنی واو جب قسمیہ ہو تو وہ اسم ظاہر پر داخل ہو سکتا ہے، اسم ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتا. نحو، مثال کے طور پر واللہ لاشربن اللبن، اللہ کی قسم میں دودھ پیوں گا. تو یہ جو ہے واللہ، یہ واو قسمیہ ہے، یہ اللہ اسم ظاہر، اسم جلالہ اس پر داخل ہوا ہے، اور اسم ضمیر پر یہ واو داخل نہیں ہوتا. وقد تکون بمعنی ربہ، کبھی کبھار یہ جو واو ہے حروف جارہ میں سے یہ بمعنی ربہ بھی آتے ہیں، ربہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. نحو، مثال کے طور پر وعالم یعمل بعلمہ، ای اس کا مطلب یہ ہوگا رب عالم یعمل بعلمہ، یعنی کم علماء عالم ایسے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. تو تقلیل کو بیان کر رہا ہے نا، پہلے ہم نے بیان کیا ربہ میں وہ تقلیل کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی تقلیل ہے، یعنی بہت کم علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے واو حرف جر جو ہے ربہ کے معنی میں آیا ہے. اسی طرح حروف جارہ میں سے ایک جو ہے حرف ہے والتا، حرف تا ہے جو کہ للقسم، وہ بھی قسم کے لیے آتے ہیں. بائے قسمیہ، تائے قسمیہ. وہی پہلے ہم نے بیان کیا واو قسم کے لیے آتے ہیں، اب آپ بیان کر رہے ہیں تا، یہ بھی قسم کے لیے آتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ با بھی قسم کے لیے آتے ہیں. تو یہ قسم کے جو الفاظ ہے، حروف ہے حروف جارہ میں سے، وہ کل کتنے ہو گئے؟ 3، اس میں سے تیسرا کلیئر ہو گیا. والتا للقسم، تا بھی قسم کے لیے آتے ہیں. وہی ہے یہ حرف تا لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی. دیکھو پہلے ہم نے کہا تھا اس میں ظاہر، واو جو ہے اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، اس میں ظاہر میں اللہ بھی آ سکتے ہیں، کوئی اور بھی آ سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہو تو وہ فعل یقینی ہے، دوسرے اسم کے ساتھ، اس میں ظاہر کے ساتھ ہو تو وہ یقینی نہیں تھا. لیکن تا جو ہے فقط بفقط اس میں اللہ پر داخل ہوگا، کسی اور اسم پر داخل نہیں ہوگا. آپ کوئی اور اسم لائے اور تا قسمیہ بولے تو یہ نہیں ہو سکتا. تا جو ہے داخل ہی نہیں ہوتا، اس کی شان ہی نہیں ہے، الا اس کی شان اگر ہے داخل ہونے کی، جو مدخول ہوگا تو وہ اسم اللہ تعالی، صرف اللہ کا اسم ہوگا. نحو، مثال کے طور پر تاللہ لأضربن زیدن، قسم خدا کی میں زید کو ماروں گا. تو یہاں پر جو ہے تا اس میں اللہ پر داخل ہوا ہے، یہ تا اللہ کے علاوہ کسی اور اسم پر داخل نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں اعلم، جان لو، انہو یقیناً، لا بد للقسم من الجواب، ضروری ہے قسم کے لیے جواب کا ہونا. کوئی بھی قسم جب آپ کھاتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے جواب ہو. فَإِن كَانَ جَوَابُهُ، اگر قسم کا جو جواب ہوگا، اگر وہ ہو جملتاً اسمیتاً، اگر قسم کا جو جواب ہو جملہ اسمیہ ایک، فَإِن كَانَ مُثْبَتًا وَجَبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً، اور دوسری بات یہ کہ ایک جملہ اسمیہ ہو، دوسرا مثبت ہو، منفی نہ ہو. یعنی جواب قسم جو ہے پہلا جو ہے جملہ اسمیہ ہو ایک، یا جو ہے مثبت ہو، منفی نہ ہو دو، تو اس وقت یہ حکم ہے کہ وجب ان تکون مصدرۃ بِإِن او لام الابتداء، اس جواب قسم کو قسم سے پہلے ان کا لانا یا جو ہے لام ابتدا کا لانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. جیسے یہاں پر آ رہے ہیں نحو، مثال کے طور پر واللہ ان زیدن قائم، یہ یہاں جو اعلم سے بیان ہو رہا ہے یہ فقط تائے قسمیہ کے ساتھ مختص نہیں ہے،
بلکہ یہ با کے ساتھ بھی مختص ہے اور اسی طرح تا کے ساتھ بھی مختص ہے، اسی طرح واو کے ساتھ مختص ہے۔ چونکہ یہاں حروف جارہ میں 3 قسم کے جو ہے قسم آئے ہیں، تو ان کے جواب جو ہے جملہ اسمیہ ہو 1 یا جو ہے جملہ مثبتہ ہو 2، تو اس صورت میں اس کا جواب جو ہے ان ہوگا یا لام ابتدا سے دیا جائے گا جواب۔ نحو مثال کے طور پر واللہ ان زیدن قائم، واللہ یہاں پر واو آیا ہے، واللہ یعنی واو قسمیہ ہے، ان زیدن قائمن، قائمن یہاں پر جو ہے ان زیدن قائمن میں جو ہے یہ جواب واقع ہو رہا ہے، تو یہاں زید کا جو متعلق ہے جملہ اسمیہ بھی ہے، زید جملہ اسمیہ بھی ہے اور مثبت بھی ہے، نفی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر نفی نہیں ہے۔ واللہ قسم ہے خدا کی، ان زیدن یقیناً زید قائمن کھڑا ہے، یعنی قیام زید یقیناً ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جواب واقع ہو رہا ہے تو اس کے لیے حق ہے۔ کیوں؟ پہلی صفت اس میں موجود ہے، چونکہ زید جملہ اسمیہ بھی ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے زید قائم، اور دوسری صفت بھی، دوسری شرط بھی یہاں موجود ہے، چونکہ جملہ مثبتہ ہے، منفی نہیں ہے، عدم قیام کو بیان نہیں کر رہا بلکہ قیام کو بیان کر رہا۔ 2 تو یہاں پر جو ہے ان مصدرہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، جواب آیا ہے، تو واللہ ان زیدن قائم، آپ ان کو لانا تب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح واللہ لزید قائم، تو یہاں پر جو ہے واو قسمیہ کے بعد بھی اس کے لیے جواب جو ہے لام کے ساتھ بھی دینا واجب ہوگا، لام کے ذریعے سے، لام ابتدا کے ذریعے سے۔ کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے جملہ اسمیہ بھی ہے اور مثبتہ بھی ہے۔ واللہ قسم خدا کی، لزید یقیناً زید قائم کھڑا ہے، تو یہاں جو ہے جملہ اسمیہ بھی ہے زید قائم، اور ساتھ ساتھ جو ہے مثبت ہے جو کہ زید کا کھڑا ہونا ہے، عدم قیام نہیں ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جواب میں لام ابتدا اس کے جواب میں واقع ہو سکتے ہیں، یعنی جواب جو قسم کے لیے ہوتے ہیں اگر وہ جملہ اسمیہ ہو، مثبتہ ہو، تو اس کے لیے ان اور لام ابتدا جواب میں واقع ہو سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، لیکن اگر جملہ اسمیہ ہو مثبتہ نہ ہو، منفی ہو، یعنی جواب قسم جو ہے اگر منفی ہو تو اس صورت میں کانت مصدرتاً بما ولا وَإِن، 3 چیزیں اس کے جواب میں ہوگا منفی ہونے کی صورت میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ما ہے، اس کے جواب میں آئے گا قسم کے جواب میں۔ دوسرا جو ہے لا اس کے جواب میں آئے گا۔ تیسرا جو ہے ان اس کے جواب میں واقع ہوگا۔ مثال کے طور پر واللہ ما زید قائما، یہاں پر جو ہے قسم کے بعد جو ہے ما زید قائما میں ما نفی ہے، لیکن زید قائما کیا ہے؟ مثبت ہے، نہ ما زید قائما نفی ہے، لیکن زید قائما جملہ اسمیہ ہے لیکن وہ نفی ہے۔ نفی ہونے کی صورت میں جواب قسم جو واللہ کا جو جملہ جواب ہوگا وہ ما کے ذریعے سے دیا جائے گا، ما کے ذریعے سے۔ ایک واللہ ما زید قائما، اسی طرح واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، قسم اللہ کی، لا زید فی الدار، نہ گھر میں زید ہے، ولا عمر نہ عمر ہے، تو یہاں پر جو ہے یہاں بھی نفی ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے لیکن نفی پر دلالت کر رہا ہے، زید نہ گھر میں جو ہے زید ہے نہ گھر میں عمر ہے، نفی کر رہے ہیں دونوں کے گھر میں ہونے سے، تو یہاں پر جو ہے حرف لا کو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جواب قسم قرار دے رہے ہیں، واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، یہ لا جو ہے جواب قسم ہے۔ دوسری مثال، اور تیسری جو ہے ان کی ہے واللہ ان زید قائم، ان زید قائم، تو یہ ان جو ہے قسم ہے، جواب قسم ہے واللہ کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں جو ہے یہاں بھی قسم کے بعد جواب واقع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ واقع ہو رہا ہے اور نفی پر دلالت کر، تو یہاں پر جو ہے واللہ یقیناً یعنی قسم اللہ کے لیے، ان زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، ان زید قائم میں وہ جو ہے ان مخففہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مثقلہ نہیں ہے، ان زید قائم۔ وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فعلیہ، یہ ہم نے پہلے کہا تھا جملہ اسمیہ کے بارے میں، یعنی اگر واو قسم، بائے قسم، تائے قسم کا جواب اگر جملہ اسمیہ ہو، مثبتہ ہو، تو اس کے لیے ان اور جواب میں لایا جاتا تھا ان اور
ایک اور جملہ تھا ان اور لا میں ابتدا کو، لیکن اگر یہ نہ ہو جملہ نافیہ ہو تو اس کے لیے 3 چیزیں جواب میں لایا جاتا تھا جواب قسم میں، ما اور لا اور ان کو۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ اگر وہ جملہ اسمیہ نہ ہو، یعنی وہاں پر اگر کہا جائے جملہ اسمیہ نہ ہو، جملہ فعلیہ اگر جواب قسم ہو تو وہاں پر جو ہے جملہ فعلیہ مثبتہ ہے یا نہیں ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر جملہ اسمیہ نہ ہو، فعلیہ ہو، ایک جواب قسم، اور اسی طرح جواب قسم میں جو ہے جملہ فعلیہ ہونے کے ساتھ مثبتہ ہو تو وہاں پر لام اور قد کو اس کے جواب میں لایا جائے گا، یا فقط لام کو لایا جائے گا، یا لام اور قد دونوں کو، یا لام کو فقط اس کے جواب قسم قرار دیا جائے گا۔ جیسے کہ مثال ابھی آ رہے ہیں وَإِن كَانَ جَوَابُهُ، یعنی اگر جواب قسم جملتاً فعلیتاً، جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو، اور فَإِن كَانَتْ، اگر یہ جملہ فعلیہ مثبتاً، منفی نہ ہو بلکہ مثبت ہو، تو كانت مصدرة باللام وقت، اس کا جواب جو ہے، اس جواب کی ابتدا ہوں گے لام اور قد سے، ایک او باللام وحدہ، یا فقط لام سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر واللہ لقد قام زید، واللہ قسم ہے اللہ کی، لقد یقیناً قام زید، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر لقد میں لام بھی آیا ہے، قد بھی آیا ہے، جو کہ جواب قسم ہے۔ ایک دوسری مثال وواللہ لافعلن کذا، وواللہ میں کیا ہے، وواللہ یعنی اللہ کی قسم، لافعلن کذا میں ایسا کروں گا، تو یہاں پر لام کیا ہے، لام جواب قسم آیا ہے، فقط لام آیا ہے، قد نہیں آیا ہے۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ اسی طرح وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر جملہ منفیہ ہو، یعنی جواب قسم جملہ منفیہ ہو، مثبتہ نہ ہو، فَإِن كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا، اور ساتھ ساتھ منفی ہونے کے ساتھ ساتھ فعل ماضی بھی ہو، تو كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا، تو وہ اس کا جواب جو ہے ما سے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر واللہ ما قام زید، قسم اللہ کی زید کھڑا نہیں ہے، تو ما قام نفی کر رہے ہیں، ما قام فعل ماضی کے ساتھ نفی کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ما کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ واللہ ما جو ہے، ما اس کا جواب ہے، جو کہ جواب فعل ماضی سے دیا گیا منفی ہے۔ وَإِن كَانَتْ، لیکن اگر جواب قسم جو ہے فعلا مضارعا، فعل مضارع ہو، كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلَن، تو اس وقت جو ہے فعل ماضی ہو، منفی ہو، تو اس وقت کیا جواب دیں گے، فقط ما کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا، جو کہ قسم ہوگا، جواب قسم ہوگا۔ لیکن اگر فعل مضارع ہونے کی صورت میں 3 الفاظ ہوں گے اس کے جواب میں، جواب قسم جو ہے، ایک ما ہوگا، دوسرا جو ہے لا ہوگا، تیسرا جو ہے لن ہوگا۔ مثال کے طور پر واللہ ما افعلن کذا، قسم ہے پروردگار کی میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو یہاں پر جو ہے واللہ ما افعلن میں افعلن فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور منفی پر دلالت کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ما کو جواب دیا گیا ہے ما کے ذریعے سے، واللہ ما جواب قسم ہے۔ ایک دوسری مثال واللہ لا افعلن کذا، یہاں پر لا جو ہے افعلن فعل مضارع ہے، تو لا جو ہے جواب قسم واللہ واقع ہو رہا ہے۔ اور تیسرے میں واللہ لن افعل کذا میں لن کو جواب قسم قرار دے رہا ہے، جو کہ فعل مضارع اس کے بعد واقع ہو افعل بکذا، افعل کذا، اس طریقے سے۔ وقد یکون جواب القسم محذوفا، انشاءاللہ یہ کل انشاءاللہ آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔